बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान लियाकत राज पर। आज अहम मौजू जो है मेरी नज़र में वो तो ये है कि पहले तो आसिफ अली ज़रदारी की छोटी साहिबजादी कामयाब हुई बिला मुकाबला और वज़ाहतें आना शुरू हो गई सिंध के अहम वज़रा सईद गनी और ज़ियाउल हसन नज्जार की तरफ से। अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उन्होंने वज़ाहतें की कि वो किस तरह कामयाब हुई और किस तरह उनको जो है वो कंट्रोवर्शियल बनाया जा रहा है उसकी कामयाबी को। सिंध में अमन अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल। आज वज़ीर आला सिंध एक अपने ही MPA के पास गए और तज़ियत उनसे की, न उन शोधा पुलिस एहलकारों के पास गए और न ही जो टीचर कत्ल हुआ था उनके पास गए। काफ़ी जो बेगुनाह निहत्ते लोग हैं और उनके पास भी नहीं गए, कत्ल किए गए हैं या मगवी जो हैं उनके वर्सा की तरफ भी नहीं गए। और पुलिस का जो मोराल है वो बुलंद करने के लिए कच्चे में जो ऑपरेशन हो रहा है उनकी तरफ भी नहीं गए। आज घोटकी में एक पुलिस एहलकार को कत्ल किया गया है। एक कश्मीर से जब वज़ीर आला तज़ियत कर रहे थे तो 4 साल के बच्चे को अगवा कर लिया गया। शिकारपुर के जो गायजा थानू है उसके हदूद में फ़ौजी जवान जो खुशदार से अपने शहर पंजाब जा रहे थे, 17 के करीब उनकी वैन लूटी गई, उनसे जो है वो सामान लूटा गया, नकदी लूटी गई। तो अमन अमान की सूरत हाल इतनी बिगड़ती हुई नज़र आ रही है कि अल्लाह की अमान। पंजाब में गुर्दों की जो स्मगलिंग का काम है वो उरूज पर है। कैसे झांसे देकर वहाँ पर जो है वो गुर्दे लोगों के निकाले जाते हैं, उन पर गुफ्तगू होगी। सिंध के अमन अमान पे गुफ्तगू होगी, वज़ीर आला की खामोशी पर गुफ्तगू होगी, आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी की कामयाबी पर गुफ्तगू होगी और जो सूरत हाल है पाकिस्तान की बिलखुसूस उस पर गुफ्तगू होगी। तो नाज़रीन, शुरुआत करते हैं। आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी कामयाब हो गई और कामयाब होने के बाद अब ये सूरत हाल आ गई है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़रा उनकी वजाहतें कर रहे हैं कि आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी कामयाब हो गई और जो कैंडिडेट्स है वो उनके हक़ में दस्तबरदार हो गए। ऐसी कोई बात नहीं है। जब ऐसी कोई बात नहीं है तो वजाहतें किस बात की। जब इलेक्शन अगर हो भी जाते तो क्या फ़र्क पड़ता, तारीख़ रकम हो जाती कि इंतखाब हुए और दीगर जमातों ने भी हिस्सा लिया। और सुनने में आ रहा है कि जो मुखालफिन है वो ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं पीपल्स पार्टी पर कि उनसे इंतखाब में दस्तबरदार करवाया गया, उन पर मुकदमे दर्ज किए गए, उन्हें ज़बरदस्ती नाअहल करार दिया गया। तो अगर आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी साहिबा इलेक्शन लड़ती तो क्या फ़र्क पड़ता कि इस तरह की हरकत करने से, मतलब एक जो इमेज है पीपल्स पार्टी का सिंध में उसको ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। बेनज़ीर भुट्टो के औलाद को जो है वो ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। ये भी जो है वो ख़बरें चल रही हैं कि वज़ीर आला सिंध और वज़ीर दाखिला सिंध में शदीद इख्तलाफात पाए गए हैं और तहफ़्फ़ुज़ात हैं दोनों को एक दूसरे के साथ। तो आज भी वजाहत कर ली ज़ियाउल हसन नज्जार ने कि मेरे इख्तलाफात उनके साथ नहीं है। इसका मतलब है कि इख्तलाफात उनके हैं। ये वजाहतें बता रही हैं कि उनके इख्तलाफात वज़ीर आला सिंध के साथ हैं। तो किस बात पे हैं, किस मामले पे रहें, ये तो खोज लगाने के बाद ही पता चलेगी। लेकिन पता चला है कि SSPs के तबादले और दीगर मामलात पर खुलकर वज़ीर आला सिंध और वज़ीर दाखिला सिंध में इख्तलाफात पाए जा रहे हैं। तो नवाब शाह के NA 207 से आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी साहिबा अगर इलेक्शन जीत के आती, इलेक्शन लड़ती, अगर ज़िमनी इंतखाब होता तो क्या फ़र्क पड़ता। मुखालफिन को तो वैसे ही हार जाना था, मुखालफिन तो वैसे ही शिकस्त खा जाते थे। लेकिन इस तरह की जो हरकत की गई वो इमेज ख़राब कर रही है आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी का। इनका तो इमेज अपना है ही नहीं, लेकिन आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी जिसकी पहली एंट्री है सियासत में, उनका इमेज ख़राब ज़रूर हुआ है। और ख़राब करने में मौका फराहम करने वाले यही हैं कि शाह के वफ़ादारों में शुमार होते हैं और शाह के वफ़ादार हमेशा शाह को ही मार पड़वाते हैं। तो ये मार पड़ी है, ये माननी पड़ेगी कि मार इस तरह की पड़ी है। आज नाज़रीन, अमन अमान की सूरत हाल जो सिंध के अंदर
ابتر ہے، خراب سے خراب ہوتی جا رہی ہے۔ آج وزیر اعلیٰ سندھ عابد سندرانی کے ہاں جو ایم پی ہیں تعزیت کرنے کے لیے گئے تو لوگوں کا خیال تھا کہ وہ کچے میں آپریشن کا جائزہ لیں گے، وہاں پر معائنہ کریں گے، پولیس کا مورال بلند کروائیں گے، لیکن موصوف وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نہیں گئے۔ ایک تعزیت کرنے کے بعد وہ واپس لوٹ گئے اور تھوڑے ہی فاصلے پر آر ڈی 17 ہے جو کشمور کی، وہاں سے ایک 4 سالہ معصوم بچے کو اغوا کر لیا گیا، پٹھان کمیونٹی سے تعلق رکھتا تھا۔ تو اس طرح کے واقعات رونما ہو گئے۔ خیال یہی تھا کہ وزیر اعلیٰ سندھ ندوانی جو استاد سائیں رکھیو قتل ہوا تھا اس کے ورثاء سے لواحقین سے تعزیت کریں گے، کوئی امن و امان کی صورتحال جو بگڑ چکی ہے اس پر وہاں کشمور کندکوٹ میں اجلاس بلائیں گے، وہاں کے بیٹھک کریں گے، لیکن انہوں نے نہیں کی۔ کیا وجوہات ہیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ جو انٹرسٹ سندھ میں نہیں لے رہے ہیں، کام میں انٹرسٹ نہیں لے رہے ہیں، کہ ان کو کرسی کے جانے کی پڑی ہے، یا صورتحال کچھ اور ہے جو وہ اس میں معاملات میں انٹرسٹ نہیں لے رہے ہیں؟ خیال یہی کیا جا رہا تھا کہ پولیس اہلکار جو شہید ہوئے ہیں ان کے ہاں جائیں گے، ان کے لواحقین سے تعزیت کریں گے اور وہاں ان سے بیٹھیں گے، لیکن نہیں بیٹھے۔ آئی جی سندھ بھی ان کے ساتھ نہیں تھے، اکیلے آئے تھے اور اکیلے ہی گئے، اور اپنے ایم پی اے کے ساتھ تعزیت کرنے کے بعد اس طرح کی حکمرانی، طرز حکمرانی، یہ سندھ کا عوام قابل قبول نہیں کرتا۔ جس طرح کی روش اپنائی ہوئی ہے، یا تو ان کو اپوزیشن نظر نہیں آ رہی ہے اس وجہ سے گھمنڈ ہے، یا ان کو جو ہے وہ اپنی طرف سے پریشانی ہے کہ ہم ڈیلیور نہیں کر رہے ہیں، عوام کے پاس کیوں جائیں، کس طرح جائیں۔ تو یہ بھی صورتحال ہے۔ گھوٹکی میں آج جو ہے وہ ہوٹل پر مسلح ملزمان نے حملہ کیا، جس میں ایک پولیس کے جو کانسٹیبل ہے میر محمد سیتو وہ شہید ہو گئے۔ آج بھریا روڈ کے قریب جو ہے وہ حاضر سروس پولیس کے جو اے ایس آئی تھے لاشاری، اس کو شہید کیا گیا، ان سے ڈکیتی کرنے کی کوشش کی مزاحمت پر۔ آج جو گائجا تھانوں ہے شکارپور کا، وہاں پر پاک فوج کے جو جوان وہاں سے گزر رہے تھے، خضدار سے آئے تھے بلوچستان سے، وہ جا رہے تھے پنجاب، 17 کے قریب پاک فوج کے جوانوں سے لوٹ مار کی گئی، ان سے سامان چھینا گیا۔ تو اس طرح کی وارداتیں کم نہیں ہو رہی ہیں، وارداتیں بڑھ رہی ہیں، وارداتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، دن بدن جو ہے وہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور حکومت سندھ جو ہے وہ امن و امان کو بہتر کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ آج وزیر داخلہ سندھ نے پریس کانفرنس میں کہا کہ امن و امان کی صورتحال بہتر بنا رہے ہیں۔ کیسے بہتر بنا رہے ہیں؟ ایک ایس پی جو کشمور کا، اس کی شناخت خوانی کر رہی تھی کہ گندم کے ڈیروں کو جو کٹائی کے مراحل میں تھی ان کو آگ لگا دی گئی۔ بھئی آپ اس گندم کو بچا کے رکھتے، پولیس کے غریب اہلکاروں میں تقسیم کرتے، غربا جو تھے وہاں پہ تقسیم کرتے، آپ نے آگ کیوں لگائی؟ یہ کوئی طریقہ کار تھا کیا؟ آگ لگا دی بس؟ آپ گندم کی کٹائی کرواتے، بوئی کرواتے، یا اس کو جو ہے وہ نکال کر غریبوں میں تقسیم کر لیتے تو مورال اور بھی آپ کا اچھا ہوتا، آپ کی اور بھی جو ہے وہ نیکی نامی ہوتی، لیکن آپ نے نہیں کیا۔ تو یہ صورتحال جو نظر آ رہی ہے آج، ناظرین یہ بھی آپ کو بات بتاتا چلوں کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی جو مدت ملازمت ہے اس کے تعین کے لیے حکومت سوچ رہی ہے۔ آج وضاحتیں بھی حکومت کی جانب سے کی گئی کہ ایسا ہمارا پلان نہیں ہے، ایسا ہم نے نہیں سوچا ہے کہ اس طرح ہم کر سکتے ہیں کہ ایک چیف جسٹس کے مدت ملازمت میں جو ہے وہ رد و بدل حکومت کرے، ایسا نہیں سوچا ہے، لیکن بہرحال سوچ رکھا ہے۔ دباؤ جب پڑتا ہے تو وضاحتیں بھی آ جانا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس طرح کی وضاحتیں آنا، اس کا مقصد ہے تو دال میں کچھ کالا ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے ناظرین کہ یہاں راول پنڈی کی ایک اسپتال ہے، یہاں پہ نوجوانوں کو جھانسا دیا جاتا ہے روزگار کا کہ آؤ آپ کو روزگار دیتے ہیں، آؤ آپ روزگار کر لیں، تو پھر ان کے گردے نکالے جاتے ہیں، گردے نکالے جاتے ہیں اور فروخت ہو جاتے ہیں، اور پیوند کاری دوسرے مریضوں میں کی جاتی ہے، اور 7 کروڑ کا ایک گردہ بیچا جاتا ہے۔ اس کے خلاف بھی ایکشن لیا گیا ہے، اور بہتر انداز میں ایکشن اگر ہوتا تو شاید یہ اسمگلنگ گردوں کی کم ہوتی، لیکن زیادہ سے زیادہ ہو رہی ہے سارے صوبے میں، اور خاص طور پر راول پنڈی مرکز ہے ان اسمگلروں کا،
جو فروخت کرتے ہیں باہر جا کر، ظاہر سی بات ہے کوئی گردہ لے کے جا رہا ہے یا لوگوں کو باہر لے کے جا رہا ہے، وہ کیسے لے کے جا رہا ہے، کس طرح کی اسمگلنگ ہوتی ہے، اس میں سارے ادارے جو ہے وہ یقیناً ملوث ہیں۔ بری الذمہ ان کو قرار آپ نہیں دے سکتے۔ اور جو 6 ججوں نے شکایت کی تھی کہ ادارے ہم پہ مداخلت کر رہے ہیں، پی ٹی آئی کے نامزد کردہ جو نگران وزیر اعظم کا نام تھا جسٹس ریٹائر مصدق گیلانی، ان کو جو ہے وہ سربراہ کمیشن کا بنایا گیا ہے۔ کمیشن کا رزلٹ کچھ بھی نکلے، کمیشن کا رزلٹ کیسا بھی آئے، لیکن 30-32 لاکھ انصاف کو خرچے کے لیے ضرور ملیں گے۔ اور تو یہ صورتحال بن پا رہی ہے۔ اور کراچی کی صورتحال پر اگر بات کی جائے تو امن و امان کی صورتحال کراچی میں انتہائی خراب ہے۔ آئے روز ڈکیتی ہو رہی ہے، اے ٹی ایمز کے باہر جو ہے وہ لوگوں کو رقوم چھینی جا رہی ہے۔ اگر کوئی مزاحمت کرتا ہے تو اسے گولی مار دی جاتی ہے اور فائرنگ کر کے ان کو جو ہے وہ یا زخمی کر دیا جاتا ہے یا ان کی جان چلی جاتی ہے۔ امن و امان کی طرف تو حکومت کوئی توجہ نہیں دے رہی ہے، کچھ بھی نہیں کر رہی ہے۔ صرف آج وضاحت کے لیے صاحبان نے پریس کانفرنس کی، ان میں صحافیوں نے سوال کیا تو اس پہ امن و امان کی صورتحال وضاحت کرنے کے لیے جو ہے وہ وزیر داخلہ صاحب نے انکشاف کیا۔ کل جو ہے وہ آپ نے میڈیا پر ہائی لائٹ ہوا کہ ایک نرس ثنا کے نام سے جو ہے وہ کینیڈین ایئرپورٹ پہ پکڑی گئی، جس کے پاس جعلی پاسپورٹ تھا۔ یہ پی آئی اے کے جو عملہ ہے وہ ایک